کیفا کیسے، کیوں کر، یکون ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد کوئی معاہدہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھلا مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد معاہدہ ہو سکتا ہے؟ الا سوائے الذین ان لوگوں کے، عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا، جن سے تم نے عہد کیے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، مسجد حرام کے پاس، فما پس جب تک استقاموا وہ اپنے عہد پر قائم رہیں، لکم تمہارے ساتھ، فمستقاموا لکم پس جب تک وہ تمہارے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہیں، فاستقیموا تو تم بھی اپنے عہد پر قائم رہو، معاہدے پر قائم رہو، لہم ان کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند فرماتے ہیں المتقین پرہیزگاروں کو، بے شک اللہ تعالی متقین کو پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا مشرکین کے ساتھ بلا، اب کیسا عہد کیسا معاہدہ، یہ وہی تسلسل ہے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ ہر قسم کے معاہدوں کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں، اور آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ ہم نے کل پڑھا۔ اب وہی تذکرہ ہے ان کے ساتھ جن کا طرز عمل پچھلے 8-10 سال سے تم دیکھ رہے ہو، بلکہ 8-10 سال سے نہیں، تقریباً 20 سال سے جن کا طرز عمل تم دیکھ رہے ہو، ان کے ساتھ کوئی عہد، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عہد کیا، معاہدہ کیا، اور پھر کہیں پر اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، تو جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم ہے تم بھی ان کے ساتھ معاہدے پر قائم رہو۔ پھر دیکھیں اس کو، بات واضح ہو جاتی ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، ان مشرکین کے لیے بھلا کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، عند اللہ وعند رسولہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، الا الذین سوائے ان کے، عاہدتم عند المسجد الحرام جنہوں نے مسجد حرام کے نزدیک تم سے معاہدے کیے، فمستقاموا لکم تو جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں، فاستقیموا لہم تو تم بھی ان کے ساتھ معاہدے پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقیوں کو، تقوی والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں تقوی کیا ہے؟ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، بلکہ یہاں پر تقوی اللہ تعالیٰ کس کو بیان فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ عہد کریں تو پھر اس عہد پہ پورا اتریں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقوی قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو متقین قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ نے اپنی محبت اور پسند کا اظہار فرمایا ہے۔ تقوی، ہمارے ہاں تقوی کا تصور کچھ اور ہے۔ فلاں شخص بڑی لمبی داڑھی ہے، متقی ہے، فلاں شخص بہت بڑی پگڑی ہے، متقی ہے، فلاں شخص یہاں پر محراب بنا ہوا ہے، متقی ہے، فلاں شخص شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، متقی ہے، فلاں شخص ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، متقی ہے، فلاں شخص 5 حج کیے ہوئے ہیں، 25 عمرے کیے ہوئے ہیں، متقی ہے۔ نہیں،
اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی جو صفت بیان کی ہے، جو پہچان، وہ ہے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا، عہد کرنا، کوئی معاہدہ کرنا، کوئی ایگریمنٹ کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا. یہ ہے تقوی. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی قرار دیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا. آپ پچھلے دیکھیں 17ویں پارے میں چوتھی آیت ہے، چوتھی آیت، اس کا آخری جملہ کیا ہے دیکھ لیں. 17 صفحہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 4 ہے. آخری جملہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین. اور یہ کن کے بارے میں کہا تھا؟ ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم. یہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا اور انہوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی، تم بھی پاسداری کرو. اب یہ معاہدے کی پاسداری جو ہے، اس کو اللہ رب العزت نے تقوی قرار دیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. بدقسمتی سے آج کے اصطلاح کے اندر، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ادھر بات کرتے ہیں ادھر مکر جاتے ہیں، بڑا تیز بندہ ہے، بڑا سمجھدار بندہ ہے، بڑا سیاسی بندہ ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، خبیث ہے، وہ تو لعنتی ہے وہ. ہاں، جب تک ہم اپنی اصطلاحات تبدیل نہیں کریں گے نا، جو ہماری زبان پر چڑھا دی گئی ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عمل ایسا ہے، ایک حرکت ایسی ہے جس کو زنا قرار دیا ہے، اور کرنے والے کو زانی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے زانی، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو زانی نہیں کہا جاتا. اور اصطلاحات ہیں، نہیں میں لینا چاہتا ہوں. ماڈرن ہے، بڑے روشن خیال ہے، ماڈرن ہے، زانی ہے بھائی، زانی ہے، بدکار ہے جی. اور یار چھٹے پارے میں ہم نے یہود کے بارے میں پڑھا تھا، اکالون للسحت، سماعون للکذب، اکالون للسحت، اخیر درجے کے حرام خور. اکال مبالغے کی انتہا کا لفظ ہے. ایک ہوتا ہے آکل، حمزہ کے ساتھ چھوٹا کاف، آکل کھانے والا، آکلون کھانے والے. ایک ہے اکالون، اخیر درجے کے، سحت حرام، اخیر درجے کے حرام خور. تو وہ لوگ جو 2 نمبری ڈنڈی مارنا کرتے ہیں تو وہ حرام خور ہیں، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ معاملہ فہم نہیں ہے، وہ چالاک نہیں ہے، نہیں وہ حرام خور ہیں. جب تک یہ اصطلاحات ہم نہیں کریں گے نا استعمال، جو اصطلاحات اصلاً ہیں. اب پولیس والا کہتا ہے آپ کو، یا کوئی بھی ہو، چائے پانی، چائے پانی کا رشوت ہے بھائی. اسے کہو بھائی یہ رشوت ہے، استغفر اللہ، میں رشوت نہیں لیتا جی، حرام ہے. اچھا چائے پانی جائز، اپر دا ٹیبل یا انڈر دا ٹیبل، کیا ہے یہ؟ یہ دیکھیں، جو لوگ کسی سے بات کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، پورا اترتے ہیں، یہ متقین ہے، یہ پرہیزگار ہیں. کیفا، کیوں کیسے ان کے ساتھ، یعنی ان مشرکین کے ساتھ کوئی عہد، مزید عہد کیوں؟ وَإِن، اور اگر، یظہروا، یہ غالب آ جائیں، علیکم تم پر. وَإِن یظہروا علیکم، اگر یہ غالب آ جائیں تم پر، لا یرقبوا، تو یہ نہیں لحاظ کریں گے، فیکم، تمہارے بارے میں، اِلَّن، کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد معاہدے کا. اگر یہ غالب آ جائے نا تو پھر نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی عہد معاہدے کا لحاظ کریں گے. کیا ایسے لوگوں کے ساتھ
کوئی معاہدہ ممکن ہے مزید؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یرزونا، یہ خوش کرتے ہیں، کم تمہیں، یرزونکم یہ تمہیں خوش کرتے ہیں، بافواہہم اپنے منہ سے، یہ تمہیں اپنے منہ سے اپنی باتوں سے خوش کریں گے، وتأبا اور پھرے ہوئے ہیں، قلوبہم ان کے دل، اور ان کے دل پھرے ہوئے ہیں، واکثرہم اور ان میں سے اکثر، فاسقون وہ نافرمان ہیں، ان میں سے اکثر فسق والے ہیں، نافرمان ہیں. فسق اخلاقی برائی، اخلاقی طور پر گرے ہوئے لوگ، اور ان میں سے اکثر اخلاقی طور پر بے انتہا گرے ہوئے لوگ ہیں. اشتروا انہوں نے خریدی یا انہوں نے بیچی بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت کے عوض. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچا. یہ پہلا جرم ہے، پہلا جرم ہے. یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، اللہ کا دین سیدھا، اس میں پابندیاں ہیں، اس میں بے لگام عیش و عشرت نہیں ہے، عیاشی اور خواہشات کی اتباع نہیں ہے، پابند ہونا پڑتا ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ اپنی منمانی زندگی، عیش و عشرت، مرضی، عیاشی، بدکاری، بے حیائی، سب کچھ ہے دوسری طرف. انہوں نے کیا کیا؟ کیا منتخب کیا؟ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو منتخب کیا اور اللہ کے دین کو انہوں نے رد کر دیا. یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے فائدے کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا، اللہ کی آیات کا سودا کیا. پہلا جرم. دوسرا جرم فصدوا عن سبیلی، اور پھر صرف یہ نہیں کہ خود ایسا کیا بلکہ اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے اور اللہ کے دین سے روکنے لگے. ان کا جرم متعدی ہو گیا ہے، خود بھی اور پھر لوگوں کو بھی اللہ کے دین سے روکنے لگے. صدوا عن سبیلی انہم بے شک یہ لوگ ساء بہت برا ہے ما کانوا یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں. اے مسلمانوں تم خود بتاؤ، ایسے کردار والے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے. لا یرقبون یہ نہیں لحاظ کرتے، فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ کسی معاہدے کا. مسلمان کے بارے میں، مومن کے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی معاہدے کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی اخلاقی پہلو کا لحاظ کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں ہم المعتدون جو ہر حد عبور کیے جا رہے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یہی لوگ ہیں جو ہر حد عبور کیے جا رہے ہیں، زیادتی پہ زیادتی کیے جا رہے ہیں. فَإِن بس اگر تابو یہ توبہ کر لیں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں یعنی کفر چھوڑ کر ایمان قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں. اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، پھر یہ دین میں پھر تمہارے مسلمان ہو گئے، تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی آیات، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو ان کو جانے. وَإِنْ اور اگر نَكَثُوا یہ توڑ ڈالیں، أَيْمَانَهُمْ اپنی قسموں کو، اور اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، من بعد عہدہم اپنے عہد و معاہدہ کرنے کے بعد، وطعنوا اور یہ حملے کریں، فی دینکم تمہارے دین میں، اور دین میں تم پر حملے کریں، فقاتلوا تو پھر اڑاؤ گردنیں، ائمۃ الکفر ان کفر کے لیڈروں کی، تو کفر کے جو لیڈر ہیں پھر ان کی گردنیں اڑاؤ.
انہم بے شک یہ لوگ لا ایمان لہم آئندہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم تاکہ یہ لوگ ینتہون باز آئیں، تاکہ یہ لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی رعایت نہیں دے رہے الفاظ کے اندر، اس لیے ان آیات کو پڑھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے لہجے میں بھی وہ سختی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ الفاظ کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں کوئی نرمی نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کوئی نرمی ان کے لیے نہیں برت رہا ہے، یہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے جن کی اخلاقی حالت یہ ہے، جن کا اخلاقی کردار یہ ہے۔ جب ذرا کمزور کر پڑھنے لگیں گے یہ تو ان کو فوراً رشتہ داریاں بھی یاد آئیں گی، اخلاقیات بھی یاد آئیں گی، سب کچھ یاد آئے گا، اور ذرا ان کے ہاتھ میں طاقت آئی پھر نہ کوئی ان کے پاس اخلاق ہے، نہ ان کے پاس کوئی کردار ہے، نہ کوئی عہد و معاہدہ ہے، نہ کوئی شرافت ہے۔ اگر یہ ایسا کریں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو ان کے جو بڑے لیڈر ہیں نا ان کی گردنیں اڑاؤ۔ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ تب ہی یہ پھر باز آئیں گے۔ الا کیوں نہیں، تقاتلون تم لڑو گے، الا تقاتلون اے مسلمانوں تم کیوں نہیں لڑو گے، قوما ان لوگوں سے، نکثوا جنہوں نے توڑی، ایمانہم اپنی قسمیں یا اپنے عہد، جنہوں نے اپنی قسمیں اپنے عہد توڑے، وہموا اور انہوں نے تو پورا ارادہ کیا، بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، حضور کے قتل کی سازش ہوئی تھی، آپ کو شہید کیا جائے آج، نہ صرف سازش ہوئی بلکہ پورا پروگرام بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو کا گھیراؤ کر لیا کہ زندہ نہیں جانے دینا، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ اور پہل انہوں نے کی تھی، اول مرہ پہلی مرتبہ، اور پہلی مرتبہ ابتدا انہوں نے کی، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرو گے یا کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ بس اللہ احق زیادہ حق رکھتے ہیں، ان تخشو کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ اتنی پرزور انداز میں ترغیب دے رہے ہیں اس کی اور بھی بڑی ریزنز ہیں، ہمیں شاید یہاں اس ماحول میں بیٹھے ہوئے نا یہ باتیں سمجھ نہ آئیں۔ حج کا موقع ہے، میدان عرفات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان کر رہے ہیں، آگے کون ہے؟ مشرکین، کہاں پیدا ہوئے؟ یہیں، کہاں رہے؟ یہیں، یہاں ان کی سرداریاں تھیں اور ان کے سارے مفادات یہاں پر تھے، دنیا تک رسائی کا خواب آنکھوں میں لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلان کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کل کے سبق میں شاید پرسوں کے سبق میں پڑھیں گے، یہ آیت نمبر 28 ہے، فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا، آج کے بعد، اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک یہاں نہیں آ سکتا، یہاں نہیں آ سکتا۔ اب یہاں ایک خدشہ تھا، خدشہ یہ تھا کہ یہ لوگ بھڑکیں گے، یہ لوگ اٹھیں گے، یہ لوگ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے، اللہ کے شہر کو، اللہ کے گھر کو خالص اللہ کے دین کے لیے اور جس مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنوایا تھا، خالص اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ مختص کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ اپنا شرک یہاں پر جاری رکھنا چاہیں گے، یہ اپنا جاہلانہ نظام یہاں جاری رکھنا چاہیں گے، یہ حرکت کریں گے، لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی ڈھیل نہیں دے رہے مسلمانوں کو، نے کہا سیدھے ہو، اگر لڑنا پڑے تو لڑو، تم کیوں نہیں لڑو گے؟ کیا تم نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کی تھی؟ نہیں۔ تمہیں کس نے مارا تھا؟
انہوں نے مارا تھا تم پر وہ سینکڑوں جو مظالم، ہزاروں مظالم کنہوں نے کیے؟ انہوں نے کیے. کیوں کیے تھے؟ کیا تم نے ان کی زمین اٹھا سے آئی تھی؟ کیا تم نے ان کے بندے مارے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تم تو صرف یہ کہنے آئے تھے کہ بھائی اللہ وحدہ لا شریک، اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے گھر کو بتوں سے تم صرف یہ کہنے آئے تھے. تم نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی. یہ اٹھے، مارا، ہر موقع پہ مارا، یہاں تک کہ تمہیں مجبور کر دیا کہ تم یہاں سے نکلو. تم مجبور ہوئے یہ جگہ چھوڑنے پر کہ تمہارے قتل کی سازشیں ہوئی، سب کچھ. اب بس بہت ہو گئی. اب کفار تمہیں نکلنا پڑے گا، تمہیں چھوڑنا پڑے گا. اللہ کا گھر اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، اب تمہارے کفر و شرک کے نظام کے تحت نہیں چلے گا. یہ دو ٹوک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں دینا چاہ رہے. بس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں یہاں پر، خالی کرو. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے ہیں، اگر جو کچھ کرنا ہے کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اگر تمہارے ذہن میں ہے نا کوئی شرارت، سازش کہ تم یہ کر لو گے وہ کر لو گے، تو سوچ لو اور جان لو تم کچھ نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ نے کافروں کو ذلیل کرنا ہے. دو ٹوک لفظوں کے اندر. بس اللہ نے گھر بنایا، ابراہیم علیہ السلام سے بنایا. کیوں بنایا؟ میری عبادت ہو. اور ظالموں بدبختوں، تم نے آ کر یہاں شیطان کی عبادت شروع کر دی. تم نے ساری میرے گھر کو شیطانیت سے بھر دیا، کفر و شرک سے اور بت پرستی سے آلودہ کر دیا. یعنی اتنا بڑا جرم تھا کہ تم زندہ ہو تو اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرو. تمہیں تو زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے. تمہیں تو یہاں ابھی صرف یہ کہا جا رہا ہے جاؤ چھوڑ دو، یا تو ایمان قبول کر لو اور یا پھر نکل جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ بھیجا گیا یہاں پر. یاد ہے آپ کو اسماعیل علیہ السلام ہے، اما ہاجرہ، جاؤ جی وہاں پر. اور جو حالات تھے، جن حالات میں وہ آئے تھے، وہ ناقابل بیان حالات تھے، وہ ناقابل برداشت حالات ہیں. عام انسان کے لیے برداشت نہیں ہوتے. خالی جگہ، ویران جگہ. ارے ابھی تو دھوپ ہے، روشنی ہے، ابھی جب یہاں اندھیرا چھائے گا، ایک اکیلی عورت، چھوٹا سا بچہ، دل بند ہونے لگتا ہے. اکیلے گھر میں نا، پورا علاقہ ہو، اکیلے گھر میں ایک عورت ہو، ایک بچہ ہو نا، تو وہ عورت ڈرنے لگتی ہے، کیا کروں گی میں، کیسے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، خدا نہ خواستہ یہ، خدا نہ خواستہ وہ. اور وہاں تو میلوں دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے. ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں، رات کیا بنے گی. میں وہی سوچے نا، روح کب کب آتی ہے. کیوں اللہ نے یہ سب انتظام کیا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے اس گھر کو آباد کرنا تھا اور یہاں پر اپنی بندگی اور عبادت کروانی تھی. ظالمو، تم نے آ کر یہاں پر شیطان کو آباد کر دیا. قدم قدم پر تم نے، یعنی شیطان نے کتنا بڑا ظلم کروایا، کتنا بڑا کام کروایا کہ جو خالص اللہ کا گھر تھا اس کی عبادت کے لیے اس کو بھر دیا. 1 2 نہیں، 360 بت. کوئی کونا خالی نہ رہے شرک سے. یہ لوگ کیسے بخشے جائیں؟ ان لوگوں کو کیسے چھوڑا جائے؟ تو شکر کریں ان کو زندہ رہنے دیا جا رہا ہے صرف 4 ماہ کے لیے. پھر کیا ہوگا؟ 4 ماہ کے بعد نظر آئے نا تو پکڑ لو، پھر جہاں ہے مار لو. یہ کل ہم پڑھ کے آئے ہیں. اچھا جی، فی الحال ان کے لیے تھی یہ جو مخصوص آیا تھا. نہیں صرف نہیں، آج کے لیے اس طرح کی مثال یہ نہیں ہے. بالکل ہے، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں، وہ آگے آئیں گی. وہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور وہ ہم آگے بھی پڑھیں گے. لیکن یہ جو مخصوص آیات ہیں نا، یہ اس حدود حرم کے لیے تھی. اللہ کے خاص اس گھر کی عزت و حرمت کی بحالی کے لیے تھی جو بیت اللہ کے نام سے معروف ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں آج بھی اسی طرح ہیں کفار کے لیے نہیں. یہ جو احکامات ہیں یہ خاص وہاں کے لیے تھے. الا تقاتلون، ہاں آج کن کے ساتھ ہے؟ آج پوچھنا چاہتے ہیں نا. تو آج وہ تمام کفار جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے لیے یہی آیات ہے. الا تقاتلون، کیا تم ان سے نہیں لڑو گے؟
جنہوں نے تمہارے بھائیوں کے اوپر جینا حرام کر کے رکھ دیا. نہ وہ مردوں پہ رحم کھاتے ہیں، نہ عورتوں پہ، نہ ضعیفوں پہ، نہ بیماروں پہ، نہ مریضوں پہ، نہ چھوٹوں پہ، نہ بوڑھوں پہ. نہ وہ مسجدیں چھوڑتے ہیں، نہ وہ ہسپتال چھوڑتے ہیں، نہ وہ آبادیاں چھوڑتے ہیں. ہاں، کیا تم ان کو چھوڑ دو گے ایسے ہی؟ اٹھو اٹھو، اڑاؤ ان کی گردنیں. بالکل ہے ان کے لیے. اور جو کفر تم پر حملہ آور ہو، کوئی رعایت نہیں اس کے لیے، کوئی گنجائش نہیں اس کے لیے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی. کسی زمانے میں چائے پیش کی گئی تھی، ایک کپ چائے پیش کی گئی تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، نبی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ قیدی اس کے پاس ہوں اور ان کا خون اچھی طرح نہ بہایا جائے. ان کا تو اچھی طرح خون بہانا چاہیے تھا، ان کو چائے پیش نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال پاکستان اتنا طاقتور بھی نہیں ہے نا کہ سارے فیصلے خود کر سکے، بہت سے فیصلے اسے ماننے پڑتے ہیں. الا تقاتلون، کیا تم جنگ نہیں کرو گے؟ قوما، ان لوگوں سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے عہد، اپنی قسمیں توڑ ڈالی. وہموا باخراج الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی پلاننگ کی انہوں نے. وہم بدؤوکم اول مرہ، پہل انہوں نے کی تھی. اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ احق ان تخشوا، اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. قاتلوہم، قاتلوہم، قتال کرو ان سے. یعذب، سزا دیں گے، ہم، ان کو، اللہ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے. اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دلوائیں گے. وَيُخْزِهِمْ، اللہ ان کو رسوا کریں گے. وَيَنْصُرْكُمْ، اللہ تمہاری مدد کریں گے. علیہم، ان پر، ان کے خلاف. وَيَشْفِي، اور اللہ شفا دیں گے. صدورا، یا ٹھنڈا کریں گے، اس کا ترجمہ زیادہ مناسب ہوگا. ٹھنڈا کریں گے صدور، دل یا سینے، قوم مؤمنین، ایمان والوں کے. اور اللہ ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈا کریں گے. وَيُذْهِبْ، اور اللہ ختم فرمائیں گے. غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کا غصہ. وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور اللہ مہربانی فرمائیں گے. عَلَى مَن یشاء، جس پر چاہیں گے. وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکیم، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والے، حکمت والے. آج یہاں تک.